بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم۔ 11واں بند سخن بنجاب نوز۔ گرچہ باشی از خداوندان دہ، فقر را از کف مدے، از کف مدے۔ سوزے او خوابیدہ در جانے تو ہست، این کہن میں از نیاگانے تو ہست۔ در جہاں جز درد دل ساما مخا، نعمت از حق خواہ از سلطان مخا۔ اے بسا مرد حق اندیش و بصیر، می شود از کثرت نعمت ضریر۔ کثرت نعمت گدازد از دل برد، ناز می یارد نیاز از دل برد۔ سالہا اندر جہاں گردیدام، نم بچشم منعما کم دیدام۔ من فدائے آن کے درویشانہ زیست، وائے آن کے از خدا بیگانہ زیست۔ گرچہ باشی از خداوندان دہ، خداوند خدا یعنی خدا لفظ ہے فارسی کا، اس کے ساتھ وند لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ خدا بند عام طور پر بول دیتے ہیں، مخاطب کرنے کے لیے خدا بندہ کہہ دیتے ہیں، خدا بند بھی کہہ دیتے ہیں۔ دہ گاؤں، بستی جس کی جمع دیہات آتی ہے۔ خدائے دہ گاؤں کا سردار یا سربراہ، اپنی زبان میں یا اپنے علاقے میں جو بھی سے کہا جاتا ہے، کہیں چودھری کہتے ہیں، کہیں نمبردار کہتے ہیں، کہیں وڈیرا کہتے ہیں، کہیں سردار کہتے ہیں۔ تو اصل لفظ تو یہ خدائے دہ ہے، ترکیب اس کی الٹا کر دہ خدایا بھی کہہ دیتے ہیں۔ اقبال نے دہ خدایا استعمال فرمایا، دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں میری نہیں تیری نہیں۔ گرچہ باشی از خداوندان دہ، اگرچہ تو گاؤں کے مالکوں یا سرداروں میں سے بھی کیوں نہ ہو جائے، گاؤں کا سردار بھی کیوں نہ منتخب ہو جائے، تو پھر بھی فقر را از کف مدے، از کف مدے، فقر کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، نہ جانے دینا۔ کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، مراد ہاتھ ہے پورا، ہاتھ سے فقر کو نہیں جانے دینا ہے۔ کتنی بھی اہمیت دنیاوی طور پر مل جائے آپ کو، دولت کتنی بھی مل جائے، سرداری مل جائے، آپ کے پاس اقتدار آ جائے، تو کہتے ہیں پھر بھی ہاتھ سے فقر کو نہیں جانے دینا ہے، فقر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے آپ نے۔ اب بظاہر تو یہ بات متضاد سی لگتی ہے، کنٹراڈکٹ ہے کہ اگر انسان مالدار ہے تو ایک ہی وقت میں مالدار اور فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان سردار ہے، مالک ہے پورے گاؤں کا، تو پھر وہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے اسی وقت، ایک ہی وقت میں؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ فقیر یا فقر ہماری جو عام بول چال ہے ہمارے معاشرے میں، فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ تنگ دست کو کہتے ہیں، نادار کو کہتے ہیں، مفلس جس کے پاس کچھ نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، تو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دنیاوی ساز و سامان سے جو بالکل تہی دامن ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک گاؤں کا سردار اعلیٰ، گاؤں کا مالک، وہ مالک ہوتے ہوئے، سردار ہوتے ہوئے فقر کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو فقر جو ہے اس کے متعلق انشاءاللہ پیچھے جلال الدین افغانی کی زبان سے اقبال نے فقر کے بارے میں جو نکات گنوائے ہیں یا جن نکات کا اظہار کیا ہے، انشاءاللہ جب وہاں پڑھیں گے نا تفصیل کے ساتھ فقر پر اس وقت بات کریں گے کہ فقر کیا چیز ہے۔ کیونکہ فقر دو لفظوں میں یوں سمجھ لیں اختصار کے ساتھ کہ جس طرح اقبال کی دیگر اصطلاحات ہیں، ایمان یعنی مومن ہے، اسی طرح اس کی اصطلاح میں فقیر بھی ہے۔ فقر اور ایمان، عبودیت، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ جنہیں تقریباً مترادف استعمال کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو سب کا معنی اور مفہوم ایک ہی بن جاتا ہے، قریب بن جاتا ہے۔ تو مرد مومن، مرد فقیر، مرد حق، اس طرح کی جو ان کی ترکیبیں ہیں، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، اس سے مراد وہی ہوتا ہے وہ آدمی جو دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے ساتھ لو لگا کر جیے۔ یہی وجہ ہے کہ فقر، جب دنیاوی نقطہ نگاہ سے ہم کسی کو فقیر کہیں گے تو ہمارے ذہن میں وہی ایک شکل صورت آئے گی، اسی آدمی کا حلیہ آئے گا جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، جس کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہ ہو، کھانے پینے کے لیے گھر میں کوئی ساز و سامان ہو، بلکہ گھر ہو سکتا ہے گھر بھی اس کے پاس نہ ہو، مفلس ہو، بالکل نادار ہو۔ ہمارے ذہن میں، ہماری آنکھوں کے سامنے بلکہ وہ ایسے انسان کا نقشہ گھوم جائے گا جب ہم کسی کو فقیر کہیں گے۔ لیکن جب ایک صوفی کہے گا کہ انسان کو فقیر بن کر جینا چاہیے، فقر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، فقر کے ساتھ جینا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس طرح جینا چاہیے کہ وہ دنیاوی ساز و سامان سے بالکل بے پرواہ ہو جائے، کسی بھی طرح کی اس میں دنیاوی ساز و سامان کے لیے لالچ نہ ہو، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک توکل کا ایک سراپا بن جائے، پتلا بن جائے، ایک چلتا پھرتا توکل بن جائے۔ چونکہ فقیر عام طور پر بھیک منگے کو کہا جاتا ہے، جو گلیوں کوچوں میں پھرتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں مانگنے کی، بھیک مانگنے کی۔ اس لیے اہل معرفت کہتے ہیں کہ فقر کی دو قسمیں ہیں۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں، حضرت عطا گنج بخش نے کشف المحجوب میں خصوصی طور پر اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں بہت اچھی بحثیں کی ہیں۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین جو ان کی کتاب ہے، ایسے الفاظ پر، ایسی اصطلاحات پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ تو ان سب کا کہنا یہ ہے کہ فقر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو وہ کہتے ہیں فقر اختیاری، اور دوسرے کو کہتے ہیں فقر اضطراری۔
فقر اضطراری وہ ہے کہ کبھی ایسے حالات کے ساتھ آپ کا سامنا ہو جائے، ایسے حالات سے دو چار ہو جائیں آپ جن میں آپ کا روزگار ختم ہو جائے، ساز و سامان زندگی کا ختم ہو جائے کسی حادثے کی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے۔ تو جب کبھی آپ کو نامساعد حالات کا سامنا ہو جائے، اس وقت جو حالت آپ کی ہوتی ہے بے سر و سامانی کی، اسے فقر کہتے ہیں۔ یہ ہے فقر اضطراری، کہ جس میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے، یہ سب آپ کی جو حالت ہوئی ہے وہ اوپر سے ہوئی ہے، اوپر سے پڑی ہے آپ پر۔ فقر اختیاری یہ ہے کہ آپ سب کچھ دنیا کا سارا ساز و سامان پاس ہوتے ہوئے، ہر قسم کی آسائش کے مالک ہوتے ہوئے بھی آپ فقیروں والی زندگی بسر کریں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نہیں، حالت آپ کی فقیروں والی ہو، متوکل علی اللہ ہو کر جئیں، پرواہ نہ ہو آپ کو ساز و سامان زندگی کی، لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو آپ کو دنیاوی مال جمع کرنے کی۔ تو آپ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کی اندرونی حالت انتہائی اطمینان بخش ہو، آپ اندر سے بالکل مطمئن ہوں، راضی ہوں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ، اس کے فیصلوں پر راضی ہوں، دنیاوی ساز و سامان سے بے پرواہ ہوں، ان کی لالچ میں سر نہ کھپاتے ہوں دن رات۔ اسے کہتے ہیں وہ فقر اختیاری۔ یہ ہے وہ فقر جس کی تعریف آپ کو ملے گی اقبال کے کلام میں عمومی طور پر۔ وہ فقیر کو مومن، مرد مومن کا مترادف کے سمجھتے ہیں، صاحب ایمان آدمی کی طرح جو زندگی انسان گزارتا ہے۔ یہ فرق انہوں نے خود بھی کئی جگہ پہ کیے ہیں۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھولتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ تو یہ انہوں نے تقسیم کر دیا، فرق کر دیا ہے۔ ایک فقر وہ ہے جس سے قوموں میں دلگیری پیدا ہوتی ہے، مسکینی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بے چارگی در آتی ہے قوموں میں۔ اور ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری۔ صیاد شکاری جو ہے، اس کی طبیعت میں شکار کا جذبہ وہ پیدا کر دیتا ہے۔ شکاری بننے کی بجائے انسان شکار بن جاتا ہے، صیاد کی بجائے نخچیر بن جاتا ہے، جس کا نخچیر کہتے ہیں جس کا شکار کیا جائے، اسے وہ پرندہ، وہ جانور جس کا شکار کیا جائے۔ اور ایک فقر وہ ہے جسے اختیار کر کے قومیں غیرت مند بن جاتی ہیں، انسان میں غیرت بھر جاتی ہے، انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، انسان دنیاوی خداؤں سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ وہ فقر جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو اس پر اسرار جہانگیری کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فقر کی بھی انہوں نے مختلف طریقے سے ڈیفینیشنز کی ہیں۔ فقر چیز فقر بندگان آب و دل، یک نگاہ دور بھی یک زندہ دل۔ اے بندگان آب و گل، میں بتاؤں کہ فقر کیا ہے؟ چیز فقر بندگان آب و گل، یک نگاہ دور بھی یک زندہ دل۔ فقر کیا ہے؟ کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، انسان کے پاس نگاہ دور بھی ہو،
دور تک دیکھنے والی نگاہ ہو، پردوں کو چاک کر کے حقیقت تک پہنچ جانے والی نگاہ ہو انسان کے پاس، اور زندہ دل ہو، مردہ دل نہ ہو اس کے پاس. تو سینے میں زندہ دل ہو اور نگاہ میں گہرائی ہو، گہرائی ہو، دور بینی ہو. کہتے ہیں جو ان دو چیزوں کا مالک بن جائے گا وہ فقیر ہے. تو فقیر جو ہوتا ہے اس کی نگاہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہیں اٹکتی ہے، بہت دور کی دیکھتا ہو. اسی طرح وہ مردہ دل لے کے نہیں پھرتا ہے، وہ زندہ دل ہوتا ہے. فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست. وہ فرماتے ہیں کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست، ما امینم یہ متاع مصطفیٰ است. فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متاع ہے، ان کی وراثت ہے، اور ہم اس متاع کے امین ہیں. مجھے اشارہ ہے جو آپ نے بانگ درا میں پڑھی ہے مشہور نظم، سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں. الفقر و فخری حدیث کے الفاظ ہیں اس طرح کے کہ فخر، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر میرا فخر ہے. تو اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ما امین ای متاع مصطفیٰ است. فقر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متاع ہے اور ہم اس کے امین ہیں. ہم نے اس امانت کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. یہ فقر کی تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز فقر بطور ایک عقیدہ، فقر بطور ایک اصطلاح کہ اور قرآن کریم میں اس کا ذکر، احادیث سے مبارکہ میں اس کا ذکر، صوفیہ کرام کے نزدیک اس کا ذکر، صوفیہ کرام کے اس کی مختلف ڈیفینیشن انشاءاللہ العزیز پیغام افغانی امت روسیہ یا باقوام روسیہ، جب یہ اس میں آئے گا مضمون فلک طارد میں غالباً انشاءاللہ العزیز، پھر وہاں مزید اس کی گفتگو کریں گے، بلکہ میں انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی اس پر. تو کہتے ہیں کہ فقر ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک حالت ہے رضامندی کی، سلامتی کی، اطمینان قلب کی. ٹھیک ہے، کتنا بھی آپ کتنے بھی بڑے مرتبے پر آپ فائز ہو جائیں دنیاوی طور پر، آپ کے پاس کتنے بھی مال و دولت کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی زندگی جو ہے، آپ کا انداز جو ہے وہ فقیرانہ ہونا چاہیے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ فقیرانہ. سوزے خبیدہ در جانے تو ہست، این کہن میں از نیا گانے تو ہست. سوزے اس کا سوز، اس کی تپش جو ہے سویا ہوا ہے تیری روح میں. جان کا معنی روح. یہ جو فقر ہے نا، اس کا سوز، اس کا جذبہ، اس کی تپش، یہ اے میرے بیٹے تیری روح میں خوابیدہ ہے، سویا ہوا ہے. اور کوہن میں، اصل میں یہ ترکیب ہے میں کوہن، مرکب توصیفی مقلوب. میں کوہن، کوہن میں نا پرانی، میں شراب. نیاگان کہتے ہیں اسلاف کو، بزرگوں کو، اپنے جو بڑے بزرگ جو گزر چکے ہیں جنہیں ہم اپنا اسلاف کہتے ہیں. تو اقبال جو ہے اسلاف بھی استعمال کرتے ہیں، نیاگان بھی استعمال کرتے ہیں. عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کا، ٹھیک ہوگا. یہاں اسلاف استعمال کیا ہے، اور وہی خطاب بنوجوانہ ایک بانگ درا کی نظم جس کا بھی ایک مصرع پڑھا میں نے،
سمال فقر و فقری والا، اس میں کیا ہے؟ نہیں، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کہن سے، شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا. اپنے جو پرانے آپ کے جو بزرگ ہیں نا، ان سے اخلاص ہے، ان سے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ عمل میں اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے. تو اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کون سے، نیا گان بھی استعمال کیا ہے. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، یہ جو فقر ہے نا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مسلمان کے لیے نئی چیز نہیں ہے، امت اسلامیہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور خاص کر انفرادی طور پر تیرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. سوزے او خبیدہ در جانے تو ہست، تیری روح میں اس کا سوز ہے لیکن سو چکا ہے، سویا ہوا ہے، اسے ذرا بیدار کرنا ہے. تیرے اسلاف سے یہ جذبہ، یہ صفت فقر کی، ٹھیک ہے، فقر کا یہ جذبہ، فقر کی یہ صفت، فقر کی یہ خصوصیت تیرے اسلاف سے تجھ میں آیا ہوا ہے، تجھ میں منتقل ہوا ہے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تیرے لیے، تیرے گھرانے کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ وہی شراب ہے جو تیرے بزرگوں نے ہمیں مہیا کی ہے، جو ہمارے اسلاف سے منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے. این کہن میں از نیا گانے تو ہست، نیا گانے تو ہست، تیرے اسلاف سے یہ منتقل ہوا ہے، یہ جذبہ، یہ صفت فقر کی، یہ فضیلت فقر کی تیرے اسلاف سے تجھ تک منتقل ہوا ہے. اور انفرادی طور پر بھی تجھ میں ہے، کیونکہ میں فقیر انسان ہوں، میں فقیر آدمی ہوں. سار آمد روزگارے ای فقیرے، اقبال خود کو بھی فقیر کہتے ہیں. دیگر دانائے راز آئد کے نہ آئد، میں فقیر ہوں. کہتے ہیں کہ یہ جذبہ، یہ صفت فقر کی تیرے رگ و پے میں ہے، تیری روح میں ہے، خوابیدہ ہے، اسے بیدار کرنا ہے. یہ اقبال نے ایک جگہ اور جاوید کو مخاطب ہو کے فرمایا ہے، جس گھر کا مگر چراغ ہے تو ہے اس کا مذاق عارفانہ. تو یہ وہی چیز ہے، یہ وہی چیز ہے. سوزے او خبیدہ در جانے تو ہست، اس فقر کا سوز، تپش اس کی تیری روح میں سویا ہوا ہے، اسے جگانا ہے بس تم نے. تو مقصد یہ ہے کہ فقر جو ہے تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. فقیرانہ انداز اختیار کرنا تیرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. فقیرانہ طریقے سے فقیرانہ زندگی گزارنا یہ تیرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. در جہاں جز درد دل ساما مخا، عام سا مضمون ہے. دنیا میں، جہان میں درد دل کے علاوہ کوئی سامان طلب نہ کر. مخا نہ چاہو، نہ چاہ نہ کرو، خواہش نہ کر کسی بھی سامان کی، کسی بھی طرح کے ساز و سامان کی چاہت نہیں ہونی چاہیے تیرے دل میں. صرف ایک سامان ہے جس کی تیرے دل میں چاہت ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ درد دل. اگر تو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے نا، کوئی ساز و سامان مانگنا ہے، دنیا کا سامان اگر چاہتا ہے کوئی، تو پھر ایک چیز مانگ اللہ سے، درد دل مانگ لے بس. جز در جہاں جز درد دل ساما مخا. ایک نمبر 2، نعمت از حق خواہ.
از سلطان مخا، نعمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ، بادشاہ سے نہ مانگو، بادشاہوں کے درباروں میں مت جاؤ، وہاں جا کر ان کی قصیدہ خوانی نہ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ نعمت از حق خواہ، حق سے نعمت مانگ، نعمت چاہتے ہو تو حق سے چاہو۔ اور سلطان مخا، سلطان سے، بادشاہ سے مت مانگو نعمت دنیا کی کوئی بھی، ان سے سوال مت کرو۔ اے بسا مرد حق دیش و بصیر، میش وداد کثرت نعمت زریر۔ اے بسا مرد حق و بصیر، بصیر صاحب بصیرت، عقل مند، حکمت والا، اچھی سوچ رکھنے والا۔ کہتے ہیں کتنے ہی صاحب بصیرت مرد حق ہیں جن کی بصیرت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مرد حق کہلانے کے حقدار ہیں، اللہ کے بندے ہیں حقیقتاً، بصیر ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں، لیکن کثرت نعمت سے اندھے ہو جاتے ہیں، کثرت نعمت کی وجہ سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ زریر یہ عربی کا لفظ ہے، ایک عربی میں اندھے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آما، آما، الف عین میم یا اوپر کھڑی زبر، آما، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی۔ آما اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی نظر بالکلیہ ختم ہو چکی ہو، کچھ بھی نظر نہ آتا جس کو۔ زریر کہتے ہیں کہ آنکھوں میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی آ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے آنکھوں کو، جن کی وجہ سے آنکھ ٹیڑھی ہو جائے، بہنگی ہو جائے، کم نظر آنا شروع ہو جائے، اس سے کلیتاً بینائی جاتی رہے۔ بہرکیف آنکھ کو پہنچنے والی کوئی بھی جو تکلیف ہوتی ہے، ایسا انسان جو ہے جس کو وہ تکلیف پہنچے اسے زریر کہا جاتا ہے، جس کو کم نظر آتا ہو، کلیتاً وہ اندھا نہ بھی ہو لیکن کم نظر آتا ہو تو وہ زریر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں، بظاہر وہ بڑے حق پرست ہوتے ہیں، مرد حق ہوتے ہیں، بظاہر بڑے اصحاب بصیرت لگتے ہیں، بڑے عقل مند لگتے ہیں، لیکن جب ان کے ہاں نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے نا تو بندے ہو جاتے ہیں، انہیں پھر حق نظر آنا ختم ہو جاتا ہے، انہیں حق نظر نہیں آتا، پھر وہ حق کے پیچھے نہیں چلتے، پھر ان کی بصیرت بھی ختم ہو جاتی ہے، اندھے ہو جاتے ہیں، ان کی عقل بھی پھر کام نہیں کرتی ہے۔ ایک تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ دنیاوی نعمتیں جو ہیں وہ جو لوگ دنیا داروں سے مانگتے ہیں، دنیا داروں سے طلب کرتے ہیں، پھر دنیا داروں سے انہیں دنیاوی نعمتیں مل بھی جاتی ہیں، انبار لگ جاتے ہیں ان کے گھروں میں نعمتوں کے، تو وہ نعمتیں انہیں اندھا کر دیتی ہیں، ان کے اندر سے وہ حس نکال باہر کر دیتی ہیں، جسے پہلے شعر میں انہوں نے کہا کہ درد دل مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ بڑے بڑے اصحاب بصیرت کہتے ہیں دیکھے ہیں، بڑے بڑے عقل مند آدمی دیکھے ہیں، جب ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو درد دل ان کے سینے سے نکل جاتا ہے، اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے پہلو میں بھی کوئی روتا بلکتا ہوا، کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی لاچار نظر نہیں آتا۔ پھر سمجھ گئے، یہ عام سا ایک کانسیپٹ ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ
عبادت کے لیے کچھ کامنا تھے، کروبیاں عام سا شعر ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کروبیاں عام طور پر بچے پڑھ جاتے ہیں، کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے تو فرشتے ہی بہت زیادہ تھے نا، تسبیح ہی کرنی تھی نا، اللہ کی تقدیس ہی کرنی تھی نا، فرشتے کر رہے تھے۔ انہوں نے تو یہ ایک دعویٰ بھی کیا تھا نا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو یہ اگر یہی کام کرنا ہے تو وہ کہتے تھے کہ پھر انسان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے انہوں نے یہ شاعر نے یہ تصور نکالا ہے کہ تسبیح و تقدیس اور عبادت، یہ پرستش جو ہے، اس کے لیے تو فرشتے کافی تھے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو۔ کیسے ہے محمد بخش صاحب کیا تھے، میاں صاحب کیسے فرماتے ہیں؟ جس دل اندر درد نہ رچیا، کتے اس تو چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ کثرت نعمت گداز از دل برت، ناز میارت نیاز از دل برت۔ کہتے ہیں کثرت نعمت کی شامت انسان پر یہ پڑتی ہے کہ دل سے گداز ختم کر دیتی ہے۔ کثرت نعمت مال و دولت کی فراوانی دل سے نرمی اور پگلاہٹ جو ہوتی ہے یہ ختم کر دیتی ہے۔ کثرت نعمت گداز از دل برت، کثرت نعمت دل سے گداز، پگلاہٹ، نرمی ختم کر دیتی ہے، برد لے جاتی ہے، نکال دیتی ہے۔ نازمی عارت تکبر پیدا کر دیتی ہے، ناز و نخرہ پیدا کر دیتی ہے۔ ناز می عارت تکبر لے آتی ہے، نیاز می برد، نیاز عاجزی انکساری کو تو لے جاتی ہے، جی گداز کو لے جاتی ہے، تکبر لے آتی ہے۔ ناز می عارت تکبر کو لے آتی ہے، تکبر لے آتی ہے۔ نیاز از دل برد، اور دل سے عاجزی انکساری لے جاتی ہے۔ کثرت نعمت، مال و دولت کی فراوانی، عام طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان متکبر ہو جاتا ہے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، گداز اس سے نکل جاتا ہے، دل پگھلتا نہیں ہے، دل نرم نہیں ہوتا، دل سے نرمی ختم ہو جاتی ہے، دل پتھر کا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، کٹھور بن جاتا ہے انسان۔ اور پھر ناز میں عارض، اس سے آگے بڑھ کر وہ متکبر ہو جاتا ہے، ناز بردار ہو جاتا ہے، نیاز اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی عاجزی ختم ہو جاتی ہے، انکساری ختم ہو جاتی ہے، خاکساری ختم ہو جاتی ہے۔ واضح؟ کثرت نعمت نیاز گداز از دل برت، ناز می عارض نیاز از دل برت۔ اب ذاتی تجربہ آ گیا، سال ہا اندر جہاں گردیدام، نام بچشم منامہ کم دیتا، سال ہا اندر جہاں گردیدام، میں دنیا میں سال ہا سال پھرا ہوں، میں دنیا میں نے سیاحت کی ہے، سیر کی ہے، گردش کی ہے اس جہان میں سال ہا سال۔ اقبال کو جھٹلا تو نہیں سکتے نا، فزیکلی بھی وہ تو بہت پھرے ہیں، اور مینٹلی تو پوری دنیا میں پھرے ہیں وہ۔ جس کے سامنے عالم انسانیت کی تاریخ ہو تو اس نے سمجھو پوری دنیا پھری ہوئی ہے۔ اس نے صرف یہ نہیں کہ اپنا حال میں ہی
کوئی سیر و سیاحت کی ہے، بلکہ وہ ماضی میں بھی پھرتا ہی رہا ہے، ماضی میں بھی اس نے بہت زیادہ سیر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ سال ہا اندر جہاں گردیدہ، میں سال ہا سال دنیا میں پھرا ہوں، سال ہا سال میں نے گردش کی ہے دنیا میں۔ نام بچشم منعمہ کم دیتا، منعم عین پر زبر پڑھیں گے ہم۔ منعم ہوتا ہے ایک منعم ہوتا ہے۔ منعم کہتے ہیں اس شخص کو جو نعمت دیتا ہے، نعمت سے نوازتا ہے آپ کو، اور منعم وہ شخص جسے نعمت سے نوازا جائے، جسے نعمت عطا کی جائے۔ کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ پہلا کیسے مصرع اس کا؟ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ وہاں منعم پڑھیں گے ہم۔ وہ اتنے غیرت مند تھے اللہ والے، اتنے غیور تھے کہ دینے والا دیتا ہوئے ڈرتا تھا، دینے والا دیتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ اس میں حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو دوں کیسے۔ یہ تھے فقیر۔ اور آج کے جو مالدار ہیں ماشاءاللہ ہمارے، یہ لیتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ وہ اس وقت وہ فقیر جو تھے وہ غیور اتنے تھے کہ ان کو دینے والا ڈرتا تھا کہ کیسے، پتہ نہیں ہے کیسے اس کا رویہ کیا ہوگا۔ اور جو ہمارے ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، بلکہ یہ بیچارے مانگتے ہوئے نہیں شرماتے، مانگتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نم بچشم منعمہ کم دیدام، میں نے دولت مندوں کی آنکھ میں تری یا نم بہت کم دیکھا ہے۔ میں نے دنیا پھری ہے، لیکن میں نے بہت کم ایسا دیکھا ہے کہ کسی دولت مند کی آنکھ میں آنسو آ جائے کسی انسان کی مصیبت کو دیکھ کر یا درد کو دیکھ کر۔ نم بچشم منعمہ کم دیدام، میں نے دولت مندوں کے، مالداروں کی آنکھ میں نم آنسو بہت کم دیکھا ہے۔ معنی واضح ہو گیا ہے؟ سال ہا اندر جہاں گردیدام، میں سال ہا سال دنیا میں پھرا ہوں میں۔ نم بچشم منعمہ، مالداروں کی آنکھ میں نے نم بہت کم دیکھا، میں نے نمی تری مالداروں کی آنکھ میں بہت کم دیکھی ہے۔ جن کے دل نہیں پگھلتے، دل پگھلیں گے تو آنکھ میں آنسو آئیں گے نا۔ سال ہا اندر جہاں گردیدام، نم بچشم منعمہ کم دیدام، من فدائے یہاں کے درویشانہ زیست، وائے یہاں کے از خدا بیگانہ زیست۔ من فدائے میں قربان جاؤں اس پر، میں قربان جاؤں اس پر، کہ وہ درویشوں کہ جو درویشوں کی سی زندگی گزارتا ہے، میں قربان ہو جاؤں، فدا ہو جاؤں اس شخص پر، درویشانہ زیست جو درویشوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔
جس نے درویشوں کی طرح زندگی گزاری ہے میں اس پر قربان. اور وائے عام، وائے عربی میں بھی وائے کہتے ہیں، فارسی میں بھی وائے کہتے ہیں. افسوس، دکھ ہے اس شخص پر، افسوس ہے اس شخص پر کہ جو خدا سے بیگانہ ہو کر جی رہا ہے، جس نے زندگی خدا سے بیگانہ رہ کر گزاری ہے، جو زندگی گزار رہا ہے اس طرح کہ اسے خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ سے بیگانہ رہ کر زندگی گزار رہا ہے. اس پر افسوس، صد افسوس اس پر. من فضائے آنکھ کے درویشانہ عزیز، میں فدا ہو جاؤں اس شخص پر جس نے زندگی گزاری ہے درویشوں کی طرح، جو زندگی گزار رہا ہے درویشوں کی طرح، اور دکھ ہے مجھے اس شخص پر جو زندگی گزار رہا ہے خدا سے بیگانہ رہ کر. آج 11واں بند ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. منتظمین کی، وجیح صاحب کی اور عمار صاحب کی جو کوشش ہے، محنت ہے، اللہ کے مجھے بھی قبول فرمائے، ان کو جزائے خیر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.